अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर तीनों चैनल्स चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और इसके साथ साथ प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हम तो अपना त्यौहार मना रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग, लेकिन बुज़दिल भारत ने जो कुछ किया वो सारी दुनिया ने देख ही लिया कि जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो इवन हमारी पाकिस्तान सुपर लीग ख़राब नहीं होगी। वो तो हम कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। IPL भी इस वक्त ख़तरे में पड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्रिकेट इस वक्त काफ़ी पीछे है। जो इस वक्त दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं, जिस तरह इंटरनेशनल बिरादरी दोनों ममालिक के दरमियान अमन कराने के लिए कोशा दिखाई दे रही है, तो क्रिकेट बहुत पीछे रह गई है। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि बुज़दिल भारत की जानिब से शरंगेज़ी, दरअंदाजी, बुज़दिलाना हमले और उसके साथ साथ झूठे इल्ज़ामात का बयानिया अब तक जारी है। मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। आज भी उनके 29 ड्रोन्स जो एक जाके रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर फूड स्ट्रीट पर भी जाकर गिरा कि जहां पर आज मैच खेला जाना था पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान, और वो मैच मनसूख करना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक डेट का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन कराची शहर में 2 ड्रोन्स गिरे थे। शराफी गोट में गिरा, फिर गुलशन हदीद में गिरा। इसी तरीके से मुल्क भर में 29 ड्रोन्स जो है वो हमारे मुल्क में गिरे, जिसकी वीडियो और सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब से वो बुज़दिल भारत, झूठ का पुलंदा जो उनके अंदर भरा हुआ है, उनकी हुकूमत के अंदर, में उनके लोगों की बात नहीं करता लेकिन उनकी हुकूमत के अंदर भरा हुआ दिखाई देता है। उन्होंने इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की झूठी खबरें उड़ाना शुरू कर दें। मकसद है कि आप चोरी और सीना जोरी, आपने जो हरकत की थी उसका आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब देना उतना ही ज़रूरी था। जो आपने अब हरकत की है, आपको उस जवाब के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और ये बात कोई और नहीं कहता, ये हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की। DG ISPR ने कई उमूर के ऊपर जो है वो बात की, जिसमें उनका कहना था कि भारत ने 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए, जिसमें एक डुंगा में गिरा। डुंगा से मिलने वाले प्रोजेक्टाइल के पुर्जों का फ्रांजिक किया जा रहा है, जो उसके पुर्जे हैं, उसके बाद तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। भारत ने प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान ने 15 मकामात पर हमला किया, झूठी खबरें। और ये कहा DG ISPR साहब ने कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और अब हर चीज़ मॉनिटर की जाती है। 21वीं सदी में ये नहीं हो सकता है कि कोई भी मन गढ़ंत कहानी जो है वो बनाए और सारी दुनिया के सामने तमाशा बना के रख दे। तो ऐसा अब हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय हमलों में शहरी बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा, कि आपने हमारे निहत्ते शहरियों पर हमला किया, कई शहीद हो गए, कई नहीं दर्जनों शहीद हो गए, इसके अलावा कई और भी ज़ख्मी भी हुए। तो उसका जो जवाब दिया, तो 40 से 50 फौजी मारे हमने आम शहरी नहीं मारे। जो हमारे यहाँ से सिक्योरिटी ज़राए से ख़बरें आई हैं, उनके मुताबिक हमने टारगेट ही किया था, तो उन तंसीबात को टारगेट किया था जो इंडियन आर्मी की थी या उनकी फोर्सेस की थी। निहत्ते शहरियों को हमने किसी जगह पर भी एक ज़र्रा बराबर भी टारगेट करने की कोशिश नहीं की। और एक बात हकीकत है कि जो भारत बेवकूफ़ बना रहा है, और ये वाज़ेह किया आज DG ISPR साहब ने भी, कि पाकिस्तान में भारत से आने वाली हर चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। भारतीय फ़ौज ने अमृतसर में ख़ुद अपनी तनसीबात को निशाना बनाया और पाकिस्तान पे झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जिस तरीके से पलवाना वाक़े को आपने बुनियाद बना के जो है वो एक हमला किया, और उसके बाद हमें जो है ये एहसास दिलाया कि आप अब आ जाएं जनाब, आप भी बताएं, बजाएं हमें आके, तो वो आपने खुद मजबूर किया, किसी और ने नहीं किया। आप ना करते तो ऐसी कोई सूरत हाल ही नहीं होती। दूसरी जानिब इसहाक डार साहब ने भी आज जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा कि पाक फ़ौज ने पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय ड्रोन्स मार गिराए, और जब को हमारी हुदूद में जो भी आएगा वो इसी तरीके से तहस नहस कर दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत खुल के बात कर रही है, हमारे फोर्सेस खुल के बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। ये सारी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ है इस वक्त, और हमारे पास हमारे लोगों के शोहदा की लाशें मौजूद हैं जिनको दफनाया गया है। जाके हर चीज़ इंटरनेशनल बरादरी, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे जब पलवाना वाक़े का आपने ढोंग रचाया था कि भाई आप इंटरनेशनल बरादरी से
نیوٹرل تحقیقات کرا لیں, غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا لیں, جہاں سے آپ چاہتے ہیں وہاں سے کرا لیں کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے اس میں. اس کے باوجود آپ نے اٹیک کیا تو اس کے بعد پھر آپ کے 5 طیارے نہیں رہے. رافیل طیارہ بھی جو ہے وہ آپ نے تباہ کر دیا. رافیل طیارہ جو دنیا بھر کے اندر اپنا ایک مقام رکھتا ہے, وہ کن اناڑیوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا کہ اس کے بعد بیچارے اس طیارے کی اپنی ساکھ کو نقصان پہنچ گیا. میرے خیال ہے کچھ ایسا نہ ہو کہ وہ کمپنی جو ہے وہ بھارتی ایئر فورس کے خلاف کیس کر دے کہ بھائی کیا آپ لوگوں نے کیا ہے, ہماری کمپنی کو کتنا بڑا اور شدید نقصان پہنچایا ہے. میں نے جیسے آپ کو بات کہی کہ پاکستان سپر لیگ, لیکن کچھ تھوڑی سی چیزیں میں اور ضرور بتاؤں گا کہ ہماری سیکیورٹی حکام نے جن چیزوں کو آج کلیئر کیا. بھارتی میڈیا پر پاکستانی F-16 گرانی کی خبر جھوٹی خبر جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی ذرائع نے اس چیز کی بھرپور انداز سے تردید کی ہے کہ یہ فیک نیوز بھی بھارت کا جھوٹ کا پلندہ ہے. آج ہیروپ ڈرون حملوں کی ناکامی کے بعد بھارت مزید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ اس طریقے کے بیانات دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ناکامی در ناکامی نے بھارت کو مکمل طور پہ معوف اور کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے. سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت خیالی حملے میڈیا کے ذریعے کر کے پاکستان کے خلاف اگلی جارحیت کا جواز بنا رہا ہے. آپ جارحیت کریں گے تو اس کے بعد آپ کو ویسا ہی جواب ملے گا. اس بات کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. بہادر انڈیا, کیا بہادر ہیں آپ لوگ, جو ہے نا نہتے لوگوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, یہ آپ کی بہادری دکھائی دیتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بات کہی کہ آج ہمارا میچ تو نہیں ہوا, ٹھیک ہے, پنڈی میں, آپ اسٹیڈیم کے برابر میں ڈرون گرا رہے ہو, فورن پلیئرز آئے ہوئے ہیں, وہ کتنے حساس ہوتے ہیں یہ ہر آدمی جانتا ہے, آپ کے ملک میں بھی کھیل رہے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, آج سارا دن پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام اور سیکیورٹی ادارے جہاں پہ اپنی سرحدوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, آپ کی شرنگیزیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کب آپ کیا حرکت کر جائیں, کچھ بھی نہیں پتہ ہے, کس نہتوں پہ اٹیک کر دیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو آج ایک ہائی پروفائل اجلاس سارا دن جاری رہا پاکستان سپر لیگ کے فیوچر کے حوالے سے. مختلف خبریں سارا دن گردش کرتی رہیں. میچز کراچی شفٹ ہو جائیں گے, دبئی چلے جائیں گے, دوحہ چلے جائیں گے, مختلف خبریں آتی رہیں. لیکن سچائی یہ کہ آج کی جس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں, اب تک پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے شیڈیول کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے. انہوں نے صرف اتنے ایک پریس ریلیز کے ذریعے بتایا کہ جو میچ آج کھیلا جانا تھا پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں, وہ منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس کی اگلی ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ پہلے بھارت سے ہی خبریں چلتی رہیں کہ جی دھرم شالہ میں ہونے والا میچ جو ہے وہ اٹھا کے احمد آباد شفٹ کر دیا گیا ہے. لیکن آج دھرم شالہ میں میچ ہو رہا تھا دہلی کا اور پنجاب کا. پنجاب نے 122 رن 1 وکٹ کے نقصان پر اسکور کر لیے تھے 10 اوور میں, اور اس کے بعد تمام لائٹیں آپ کو اسٹیڈیم کی بند کرنی پڑ گئیں اور میچ روکنا پڑ گیا, کیونکہ لائٹ جہاں پہ جل رہی ہوتی ہے تو دور سے ٹارگٹ بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے. آپ ہمارے اسٹیڈیم کے برابر میں ڈرون گراتے ہیں اور اس کے بعد خوف کے مارے آپ اپنی لائٹیں بند کر دیتے ہیں. یہ تھوڑی دیر پہلے کی خبر دے رہا ہوں, میچ چل رہا تھا, چلتا ہوا میچ انہیں روکنا پڑا ہے. میں نے کہا نا, اگر ہماری PSL خراب ہوگی تو ہم تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس بات کو اپنے ذہن میں ہر جگہ بٹھا کے رکھنا. یہاں پہ آپ کی پیسوں کی وجہ سے چودراہٹ نہیں چلے گی کرکٹ میں. یہاں معاملہ پاکستان کی ساکھ کا ہے, پاکستان کی سالمیت کا ہے. تو جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ ہم کر کے دکھائیں گے. اس بات کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ ذہن نشین کر لینا چاہیے. امرتسر میں بلیک آؤٹ, اسی طریقے سے ہمارے جو آزاد کشمیر ہے کوٹلی, یہاں پر بھی بلیک آؤٹ ہے. بہت ساری چیزیں اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ کا ماحول بھارت بہادر جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بزدل ہیں آپ, بزدل ہیں. ساری دنیا جو ہے وہ کس سمت میں جا رہی ہے, آپ کس سمت میں دنیا کو لے کے چل رہے ہیں. سن لیں کیا کہہ رہے ہیں بیٹھ کے امریکہ سے بھی لوگ, یا ساری دنیا کی انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح آپ کو لان تان کر رہی ہے کہ بیٹھیں ٹیبل پہ آ کے بات کریں. ہمیں امن کا شوق ہے, یہ پیغام ہمارے DGISPR نے دیا تھا, لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھیے گا. ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اس خطے کے اندر, بجائے اس کے کہ خون خرابہ ہو, معاشی طور پہ لوگوں کا نقصان ہو. اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے مذاکرات کو حل کیا جائے. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں, اس کو کمزوری کوئی بھی نہ سمجھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جواب کا لیول کیا ہوتا ہے. پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کے اندر جو لرزہ چھا جاتا ہے, اس لرزے کو سے بچنے کے لیے جو ہے وہ جو لوگ انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے, معصوم لوگوں کی جانیں جائیں گی صرف ایک مودی صاحب کی خواہشات کے پیچھے, ان کو بہار میں الیکشن لڑنا ہے.
बुरी तरीके से हारते हारते बचे थे वो बिहार में, जहाँ से सारी ज़िंदगी वो इलेक्शन लड़ते रहे, और जो दंगा फसाद और खून खराबा उन्होंने अहमदाबाद में किया था वो किससे छुपा हुआ है? किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और उसके बाद सिर्फ इलेक्शन के लिए आपने इतना बड़ा पूरी दो कौमों को जो है वो आपने आमने सामने लाके खड़ा कर दिया, और उनकी खून की होली खेलने को आप तैयार बैठे में सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए। शर्म आनी चाहिए कि आपका इलेक्शन जो है वो लोगों की जानों से ज़्यादा दिखाई देता है, और आपने इतना बड़ा जो पहले इल्ज़ामात लगाए, उसके बाद अटैक भी कर दिया, उसके बाद माहौल को ये कर दिया है कि कई शहरों के अंदर ब्लैक आउट हुआ है। ये माहौल है, और आपके यहाँ ज़्यादा ब्लैक आउट है क्योंकि जान तो आपकी जाती है, सबको पता है, लेकिन हरकतें करने से आप बाज नहीं आते। आज भी आपके 29 ड्रोन जो है वो ज़मीन बोझ करने पड़े। ऐसे ही होता रहेगा आपके साथ। खैर क्या फ्यूचर है पाकिस्तान सुपर लीग का, उस पर भी बात करेंगे, और बात करेंगे जो हमारे DG ISPR ने और इसहाक डार साहब हमारे नायब वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हमारे पार्टनर हैं, ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं हमारे पार्टनर ओसाका सिक्सर टेप, ओसाका लाइटनिंग, ये पाकिस्तान नंबर 1 टेप एंड पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग है उनके CEO, और इसके साथ साथ कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में गुलशन गबरूस के टीम ऑनर शमीम अहमद भाई हमारे साथ शो। कैसे हैं शमीम भाई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि उनके सामने तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और इन्होंने भी बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट खेली, हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं आतिफ मकबूल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं द 1 2 3 शो की जान साजिद खान भाई। साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 29 ड्रोन्स, स्टेडियम में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बैठे हैं, उन्होंने आके मैच खेलना है, आप स्टेडियम के बराबर में आके कर रहे हैं, आवाम को आप निशाना बना रहे हो, और झूठ पे झूठ कि हम 15 मकामात पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। अटैक करते हैं उसकी कुछ आपके पास सबूत भी होता है शमीम भाई, कोई प्रूफ भी होता है, बगैर प्रूफ के ड्रामे रचाए जाओ। मेरे ख्याल है अब जब पाकिस्तान ने दोबारा इनको जवाब दिया तो इनके होश उड़ जाने इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सूरत हाल सबको वाज़ेह है कि 2 दिन से क्या कुछ हो रहा है, इंडिया इस वक्त इतनी बौखलाहट का शिकार हो गया है कि उसकी समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। उसने अपना एक झूठ आलमी बिरादरी से छुपाने के लिए उसको क्या क्या गेम खेलने पड़ रहे हैं, क्या कुछ करना पड़ रहा है। वो तो ये मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द ये मोदी चाय वाला है, जो अपने एक इलेक्शन जीतने के लिए इसने क्या कुछ किया। ये अब ये नहीं जानता शायद कि अब दुनिया सब जानती है, अब बच्चा बच्चा सब जानता है कि तुम क्या खेल खेल रहे हो, तुम कब तक झूठ बोलोगे, कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे। तुमने बेचारे मासूम बच्चों की जानें ली, तुम तो इतने बड़े दहशतगर्द हो मोदी। तुमने बेचारे हमारे मासूम बच्चों की जानें ली, तुमने हमारी बहनों की, हमारी माँओं की जानें ली, नहकते लोगों की। कितने बड़े बुज़दिल हो। तुमने रात की तारीकी में हमले किए और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तुम उल्टे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि पाकिस्तान हमारे पे हमले कर रहा है, ये कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी कुछ भी नहीं किया। अगर पाकिस्तान ने तुम्हारे पे हमला किया, हमारी पाक अफवाज जो दुनिया के सबसे बहादुर अफवाज है, सबसे बेहतरीन अफवाज है, अगर उसने तुम पे हमला किया तो इंशाअल्लाह इंडिया नहीं बचेगा। पूरा इंडिया इंशाअल्लाह तबाह बर्बाद हो जाएगा, और एक एक पाकिस्तान का बच्चा, एक एक फ़ौजी तुमसे लड़ेगा। क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो? क्यों इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो? अरे तुम तो इतने, मैं तो दिल चाहता है तुमको क्या कहूँ इंडिया, तुम तो अब इतने बड़े बेगैरत बन गए हो। जहाँ क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट का इन सब चीज़ों से क्या ताल्लुक़ है? तुमने उसके बाहर भी ड्रोन भेज दिया। ये सब किस लिए कर रहे हो? क्या दिखा रहे हो दुनिया के? तुमको क्रिकेट भी बर्दाश्त नहीं है? क्या तुम्हारा IPL बचेगा? तुम पाकिस्तान के PSL से इतने खौफ ज़दा हो, उसकी मकबूलियत से तुम लोग इतने पागल हो चुके हो कि तुम वहाँ पे तुमने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए। आज तुमने पाकिस्तान 29 ड्रोन भेजे, क्या कर लिया? अरे 2900 भी भेजोगे जब भी कुछ नहीं होगा मोदी, क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है।
یہ اللہ کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، انشاءاللہ اس کو اللہ کی حفاظت ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم لوگ آج کتنے بڑے بڑے یہاں پروگرام ہوئے، میں کتنے بڑے پروگراموں میں گیا، کہاں گیا، کسی کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے ہمارا. اور اس کے بعد ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے کہ اس ملک کے رکھوالے یہ ہماری پاک فوج ہیں، ہماری آرمی ہے، ہماری بحریہ ہے، ہماری نیوی ہے، ایئر فورس ہے ہماری. یہ ہماری وہ شاہین ہے جنہوں نے تمہیں بتا دیا کہ یہ جو تمہارے رافیل جس پہ تم پہ اتنا تکبر تھا، کہاں ہے تمہارے تکبر؟ یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے. مت لڑو، اب بھی ہوش کے ناخن لے لو. بہتر یہی ہے کہ تمہیں کوئی شکایت ہے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرو، جو دنیا میں اصول ہے. یہ اپنی طرف سے جھوٹے الزامات لگا کے دنیا کو دکھانے کے لیے، اب دنیا سب سمجھ گئی ہے. اب دنیا میں یہی چرچے ہو رہا ہے کہ تم جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو، کہ اب تمہارے جھوٹ کبھی کام نہیں آنے. تو بہتر یہی ہے، اب تم ناکام ہو چکے بری طرح، دنیا نے دیکھ لیا، ہر طریقے سے ناکام ہو تم. بہتر یہ ہے، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہمارے حکمران ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہم لڑائی جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، امن. تو بہتر یہ ہے اس خطے کو خون مت بہاؤ، اس خطے کے اندر خون بہانے کی کوشش کرو گے نقصان تمہارا ہی ہوگا. تو بہتر یہی ہے ٹیبل ٹاک کرو، آؤ بیٹھو ہمارے حکمران کے ساتھ، وہ بھی امن چاہتے ہیں، سب امن چاہتے ہیں. تو تمہارے لیے بہتری یہی ہے، اس کو یہیں روک دو. مودی جو ہے وہ موزی مرض بن گئے پورے خطے کے لیے. اگر نریندر مودی کی بات کریں، ویسے بھارتی ڈرونز کی جو دراندازی سے پاکستان کا بھارت پر حملہ کرنا یقینی ہے. بھارتی حملوں کے جواب میں بھارت کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے وزیر دفاع خواجہ آصف کا نئی دہلی کو پیغام. ہمارا پیغام بہت اسٹریٹ ہوتا ہے، ہم لگی لپٹی نہیں کرتے کہ رات کے اندھیرے میں کر دیں گے، ڈرون چھپ چھپا کے بھیج رہے ہوں گے، بتا کے کریں گے. ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آتا ہوں تو ساجد بھائی اور عاطف بھائی چھوٹا سا بریک ہے، واپس آ کے ڈسکس کرتے ہیں. جیتے گا پاکستان، سرخرور ہوگا پاکستان ہر میدان میں، چاہے وہ جنگ کا میدان ہوگا، کھیل کا میدان ہوگا، معیشت کا میدان ہوگا. انشاءاللہ ہر میدان کے اندر ہم اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. جس طرح کی صورتحال بزدل بھارت نے کریٹ کی ہوئی ہے، شرنگیزی، دراندازی، بزدلانہ حملے، اس کے علاوہ جھوٹے بیانیے، کون کون سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس میں انہوں نے کوئی کمی کر دی ہو. ساجد بھائی یہ کیا صورتحال چل رہی ہے آپ کی پاکستان سپر لیگ؟ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے ساجد بھائی میرے سورسز کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ کراچی میں ہوگی، امارات میں ہوگی، دبئی میں ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہ پوسٹ پونڈ ہوگی. صرف پی ایس ایل نہیں، آئی پی ایل بھی پوسٹ پونڈ ہوگی. السلام علیکم نسیم بھائی، آپ کو، شمیم بھائی کو، عاطف مقبول کو، چینل 5 میٹرو نیوز چینل اور پلے چینل دیکھنے والے کا بہت شکریہ، پروگرام پسند کرنے کا بہت شکریہ. اور آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا، اور یہی بات چل رہی ہے، پاکستان سپر لیگ یقینی طور پر 15 دن یا 2 مہینے کے لیے پوسٹ پون کر دی جائے. جو آپ کی بات ہے یقینی طور پر اب تک کی اطلاع یہی ہے، اور اس بات کو میں سیکنڈ کروں گا. اور موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے، اور یہی بہتر ہے کیونکہ ابھی دبئی میں بہت زیادہ گرمی ہے، اور گرمی میں ظاہری بات ہے اگر 15 دن کے لیے بھی آگے بڑھائیں گے اور کوئی فلائٹ نہیں ہے، تمام جس میں حالت چل رہا ہے اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ یقینی طور پر پوسٹ پر یقینی طور پر، کیونکہ اب تک اناؤنس نہیں ہوا. جو بات آپ نے کی ہے تو 200% یہ یقینی طور پر. ساجد بھائی آج سارا دن سر جوڑ کے بیٹھے رہے، سبھی لوگ بیٹھے رہے، سارا دن سر جوڑ کے یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ آج کی ابھی رات ہو چکی ہے، یہاں پہ 11 بجنے والے ہیں اور اب تک وہ فیصلہ نہیں کر سکیں. اگر کیا سمجھتے ہیں ساجد بھائی، ابھی تو پاکستان میں فلائٹ آپریشن معطل ہوا ہے، لیکن فلائٹ آپریشن کھل جاتا ہے، اور اگر پاکستان کرکٹ بورڈ یہ ڈیسیشن لے لیتا ہے کہ میچز کراچی میں کریں، تو آپ سمجھتے ہیں کیا فورن پلیئرز رکیں گے؟ دیکھیں ابھی تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے یقینی طور پر پاکستان سپر لیگ یقینی طور پر 10واں ایڈیشن یقینی طور پر آج کا میچ جیسے کینسل ہوا ہے نا، اگر یہ کراچی بھی ہمارا سینٹر ہے، یہاں بھی پاکستان سپر لیگ کا میچز ہوئے ہیں،
اور اس کے بعد جو اگلا شیڈول کی بات کی ہے، جس طرح جو آپ نے بات کی ہے، اس کی بات کو میں 100% اس کو ایگری کرتا ہوں. یہ پاکستان سپر لیگ جو میرے اپنے ذرائع بناتے ہیں وہ پوسٹ پون ہو جائے گی، اور کراچی میں ہونے کا مقصد یہی ہے. پھر ان کی جو آئی پی ایل، جس طرح ابھی درون کا میچ جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور پھر آئی پی ایل بھی پوسٹ پون. جو فورن کھلاڑی ہیں آج تک تو سر الحمدللہ جس طرح کل میچ کھیلے ہیں اور آج تمام کھلاڑی ہوٹلوں میں موجود تھے، مگر جو کیمرہ مین ہے جو ان کی ہے، جو یقینی طور پر میں اپنے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پوسٹ پون ہونے کی زیادہ اطلاعات ہے. پوسٹ پون ہونے کی زیادہ اطلاعات ہے. ویسے زیادہ بہتر عاطف کیا ہوگا؟ جس طریقے سے 29 ڈرون ایک دن میں مارنے پڑ رہے ہیں، وہ جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں. امرتسر میں پاکستان نے اٹیک کر دیا، 15 مقامات پہ اٹیک کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. جس طریقے کے انٹرنیشنل میڈیا میں وہ بری خبریں پھیلا رہے ہیں، ایک ایسی نیوز کریٹ کر رہے ہیں کہ جو صرف پاکستان نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا کے خطے کے لیے جو ہے وہ امن اور سلامتی پہ سوالات اٹھا رہی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ روک دینا زیادہ مناسب ہوگا پی ایس ایل کو؟ دیکھیں جس طرح سے نسیم بھائی یہ پہلگام والا جو کیس ہوا ہے، اس کیس کو وہ ایک جھوٹا کیس تھا. اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انڈیا جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. یہ ان کا کام ہے، جھوٹے تو وہ ہیں ہی. تو اس جھوٹ کے سہارے کو لے کر وہ پاکستان پہ ایشوز بنائے جا رہے ہیں بلا وجہ کے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں دیکھیں، ہم مہمان نواز لوگ ہیں، پاکستان قوم ہم پیار محبت کرنے والی قوم ہے. میرا یہ سجیشن ہے، میں یہ سوچتا ہوں دیکھیں کہ ابھی جو پی ایس ایل آپ کی چل رہی ہے، ہمارا برانڈ ہے ہمارا، تو اس کو ہم شفٹ دبئی میں کر دیں. کیونکہ انڈیا جس طرح کی سوچ کا مالک ہے یہ پوری دنیا کو پتا ہے، اور ہمیں تو خاص طور پہ اندازہ ہے اس چیز کا کہ وہ کچھ نہ کچھ. دیکھیں اگر مائٹ بھی پاسبل کہ انڈیا اگر اپنی لیگ شفٹ کرتا ہے، ان کے تو ہم سے زیادہ میچز باقی ہیں، تو وہ بھی امارات کی طرف ہی رخ کریں گے. یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے. جی بالکل. دیکھیں ان کے پاس 3 گراؤنڈ ہے ٹوٹل امارات میں، اگر پراپر گراؤنڈ دیکھیں تو. دیکھیں ابھی تک تو ان کی طرف سے تو کوئی ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہاں سے آئی پی ایل کینسل ہو گئی ہے یا ان کو روک دیا گیا ہے. کیونکہ کل کے ہم نے بھی ابھی تک نہ کینسل کیا ہے نہ روکا ہے. انہوں نے میچ تو چلتا ہوا روکا ہے، ہم نے تو پہلے اعلان کر دیا. وہ تو وہی ڈر تھا جو وہ حرکت کر چکے تھے. وہ چور کو کہتے ہیں نا، چور چوری سے جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کر دیا، اب کہیں مجھ پہ نہ یہ حملہ ہو جائے، ہمارے گراؤنڈ پہ یا ہم پہ کوئی ایسا اٹیک. ابھی میں اپنے ناظرین کو دکھاؤں گا جو چیئر لیڈرز وہاں پہ آئی پی ایل میں کام کر رہی ہیں. آج جب لائٹیں بند ہوئی ہیں تو ان کے کیا حالات تھے. میں بریک کے بعد جب آؤں گا تو آپ کو یہ ضرور سنواؤں گا. جی عاطف. دیکھیں تو جس طرح جو حالات انہوں نے کریٹ کیے پاکستان میں، ایک گراؤنڈ جو انہوں نے اسٹیڈیم کے پاس گرایا ہے، تو اس سوچ کو لے کر ان کو ذہن میں یہ تھا کہ کہیں پاکستان بھی ایسا حملہ ہم پر نہ کر دے. کیونکہ ہمارا نائٹ کا میچ چل رہا ہے، تو اس لیے ڈیورنگ میچ وہ روکا گیا. ان کو ٹینشن تھی، ڈرے ہوئے تو ہیں وہ آلریڈی. تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے لائٹس بند کی. اب دیکھیں ان کا کوئی کل کے میچ کا بھی شیڈول اناؤنس ہوا ہے. کل کا میچ وہ دکھا رہے ہیں، کل کا میچ ہے ان کا. لیکن ہمارا یہاں ابھی تک کوئی شیڈول نہیں ہے اس میں کہ کل کے میچ میں کیا ہوگا. لیکن ہمیں فرسٹ شیڈول ہمارا بھی ویسے ہی ہے. اب ہم نے آج ہی کا میچ کیا ہے، انہوں نے بھی آج کا میچ کیا ہے. کل کا نہ ہم نے کوئی اعلان کیا ہے نہ انہوں نے کوئی اعلان کیا ہے. تو ہماری یہ دیکھیں، ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمارا جو برانڈ ہے اور جو ہمارے لوگ باہر سے جتنے فارنرز گیسٹ آئے ہوئے، جتنے پلیئرز آئے ہوئے، ان کی سمجھ لیں کہ کیئر ٹیکر کے لیے اس میں ہمیں یہ شفٹ کر دینا چاہیے. ہمیں ان پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ساری زندگی آلموسٹ کتنا ٹائم ہم نے ان پہ بلیو کر کے اپنے سارے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی. لیکن انڈیا اس کام سے وہ بات ہے نا کہ انڈیا پیچھے سے وار کرنے والا ایک ملک ہے جو وہ کر رہا ہے. تو یہ اور خاص طور پہ چائے والے کی وجہ سے جو ہے یہ زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنے ملک کا نام اور اپنے اس برانڈ کو بچانے کے لیے پہلی فرصت میں شفٹ کر دینا چاہیے. شفٹ کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آؤ کیا کتنے پانی میں ہو. پھر ہماری فوج اور ہم عوام بتائیں گے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. عوام، بچہ، خاتون، مرد، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے ملک کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اپنی فورسز کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اپنے ملک کی بقا کے لیے کھڑا ہے، سلامتی کے لیے، سالمیت کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے ہمارا ملک کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور ویسے بھی ایک بہت بڑی سچائی ہے جس پہ ہم آگے بریک کے بعد آؤں گا تو میں بات کروں گا کہ جب اگر امرتسر میں بلیک آؤٹ ہوا ہے، آج دھرمشالہ میں چلتے ہوئے میچ میں آپ میں بلیک آؤٹ کرنا پڑ گیا. پاکستان نے میچ ہی نہیں کرایا کہ لائٹ جلتی ہیں تو دور سے نشانہ اور ٹارگیٹ ہو سکتا ہے. جہاں یہ خوف پایا جا رہا ہو، جہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر کچھ جگہوں پہ بلیک آؤٹ ہوا ہو، ایسے میں کرکٹ اتنی لائٹوں میں کھیلنا اور جس طریقے سے بزدل بھارت کچھ بھی کر سکتا ہو، کوئی بھی شرنگیزی پھیلا سکتا ہو، تو ایسے میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. لیکن ایک بات ٹھیک ہے کہ آپ کے دانت کھٹے ہوں گے جب کبھی آپ ہمیں میلی نگاہ سے دیکھو گے. ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آتا ہوں تو ذرا یہ ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں.